السلام علیکم دوستو، ڈرامہ سیریل کفارہ کے آنے والی نیکسٹ ایپیسوڈ کے بارے میں ہم آپ کچھ بتائیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے۔ دوستوں، ستارہ سالار سے کہتی ہے کہ تم مجھ سے جل رہے ہو کہ میں اپنے پاؤں پر کھڑی ہونا چاہتی ہوں، اس وجہ سے تمہیں اچھا نہیں لگ رہا۔ میں اپنے بھرپوتے پہ کچھ کرنا چاہتی ہوں، جس پر سالار بہت زیادہ حیران ہوتا ہے اور ستارہ سے کہتا ہے، کیا کہا تم نے؟ میں تم سے جل رہا ہوں؟ میں تم سے کیسے جل سکتا ہوں؟ میں نے تمہارے لیے، تمہاری ایجوکیشن کے لیے اپنے شوق سارے ختم کر دیے اور لوگوں کے آگے گھٹنے ٹیکتی تاکہ تم اپنی ایجوکیشن پوری کر سکو اور ایک اچھی کمپنی میں جاب کر سکو، نہ کہ میرے باپ کے آفس میں اور اس کی کمپنی میں یوں ریسیپشن کی جاب کرو اور تم گدھوں کی طرح ان کے آفس میں ذلیل ہو۔ جس پر ستارہ کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ وہ سالار سے کہتی ہے کہ آپ اپنے بابا سے اتنے بدگمان کیوں رہتے ہیں؟ میں وہی جاب کروں گی۔ جس پر سالار کہتا ہے، تمہیں جو کرنا ہے تم کرو، تمہیں تو ہمیشہ اپنی ہی مرضی چلانی ہوتی ہے، کبھی تم نے میری بات بھی سنی ہے؟ دوستوں، دوسری طرف آپ لوگ یہ بھی دیکھیں گے کہ جو زویا ہوتی ہے وہ ستارہ کو کال کرتی ہے اور ستارہ سے کہتی ہے کہ تمہارے بھائی زہیب نے چوری کی ہے، جس پر اس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں پہنا دی گئی ہے۔ ستارہ کو یہ بات سنتے ہی بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ کہتی ہے، غصہ بھی آتا ہے اور وہ حیران بھی ہوتی ہے اور وہ زویا سے کہتی ہے، اس کو یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ اس کا بھائی زہیب ایسا بھی کر سکتا ہے۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور زویا سے کہتی ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنا سب کچھ ہو چکا ہے، اور زویا یہ بھی بتاتی ہے کہ کرن نے کیا کیا ہے۔ تو ستارہ بہت زیادہ حیران اور پریشان ہو جاتی ہے اور وہ اپنے گھر واپس چلی جاتی ہے۔ دوسری طرف آپ لوگ یہ بھی دیکھیں گے کہ ستارہ کرن اور شوکت کو گھر پہ لے کر آتا ہے، تو جو ہوتی ہے ستارہ کی ماں، وہ سالار کو دیکھ کر بہت ہی زیادہ غصے میں آ جاتی ہے اور سالار سے کہتی ہے کہ تم ادھر کیا کر رہے ہو؟ تم یہاں پر آئے تو آئے کیسے؟ جس پر کرن کہتی ہے کہ اماں، آج میں ادھر باعزت کھڑی ہوں تو صرف ان کی وجہ سے کھڑی ہوں، اگر یہ نہ ہوتے تو آج شاید میں جیل میں ہوتی اور نہ جانے میرے ساتھ کیا ہو جاتا۔ یہ بات شوکت جیسے ہی سنتا ہے اس کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ کرن کے منہ پہ ایک زوردار تھپڑ مار دیتا ہے، جس پر ستارہ کی ماں کو یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ شوکت ایسا بھی کر سکتا ہے۔ شوکت کہتا ہے کہ تمہاری اس بیٹی اور تمہارے اس زہیب بیٹے نے مجھے ذلیل کروا کر رکھ دیا ہے، مجھے کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ جس پر ستارہ کی ماں کہتی ہے کہ تمہیں اس طرح اس پہ غصہ نہیں نکالنا چاہیے، اس نے ایسا نہیں کیا۔ جس پر کرن روتے ہوئے کہتی ہے، مجھے نہیں پتا تھا، میرے ساتھ دھوکا ہوا تھا۔ تو سالار بھی شوکت کو سمجھاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ انکل، آپ، اس میں کرن کا کوئی قصور نہیں، اس کو دھوکے سے بلایا گیا ہے۔ تو شوکت کرن کی ماں کو بتاتا ہے کہ اگر سالار وہاں پہ موجود نہ ہوتا تو شاید آج ہم اس گھر میں نہ ہوتے اور نہ ہی وہ پولیس والے مجھے چھوڑتے، یہ سب کچھ سالار کی وجہ سے ہی ہوا ہے۔ سالار کا جتنا شکریہ ادا کروں اتنا کم ہے۔ دوسری طرف آپ لوگ یہ بھی دیکھیں گے، قاسم بہت چالاکی سے اپنی دادی کو بتاتا ہے کہ جو نمبی ہے اس کا ذہنی توازن بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی ماں نجمہ نے خود کہا ہے کہ اس کو اچھے سائیکٹرسٹ کے پاس دکھایا جائے، وہ بالکل ہی ذہن سے فارغ ہے، اس کو کچھ سمجھ نہیں آتا۔ جس پر قاسم کی دادی کہتی ہے، ہم نے تو اس سے شادی اور اسے بہا کر اس گھر میں اسی لے کر آئے تاکہ نجمہ سے بدلہ لے سکیں، لیکن یہ تو ہمارے الٹے گلے ہی پڑ گئی ہے، نہ جانے کب اس مصیبت سے جان چھوٹے گی۔ جس پر قاسم کہتا ہے کہ اماں، لوگ کیا کہیں گے کہ ہم اس کو شادی کر کر لے آئے اور اتنی جلدی اس کا ذہنی توازن بالکل بھی خراب ہو چکا ہے۔ جس پر نجمہ کہتی ہے، اس کو اس کے گھر چھوڑ آؤ۔ دادی کہتی ہے، اس کو اس کے گھر پہ چھوڑ آؤ۔ جس پر قاسم کہتا ہے کہ امی، ابھی نہیں چھوڑ سکتے اس کو گھر میں۔ دوستوں، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اس کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تھینک یو سو مچ۔